الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو مسلمانوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر یقین کرو۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں عمدہ مکانات تمہیں عطا فرمائیں گے، عمدہ مکانات میں تمہیں داخل فرمائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسری بات اور ہے جو تمہیں پسند ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی مدد آئے اور فتح ہو۔ فرمایا وبشر المؤمنین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خوشخبری دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والے مردوں عورتوں سب اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ کے دین کی مدد، اس کے دین کی نصرت، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد حیات ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بھاری۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو مردوں پر بھی دین سیکھنا فرض ہے، عورتوں پر بھی دین سیکھنا فرض ہے، اور مردوں پر بھی دین پر عمل کرنا فرض ہے، عورتوں پر بھی دین پر عمل کرنا فرض ہے۔ مردوں کو بھی دین کو پھیلانا اور پہنچانا فرض ہے، عورتوں پر بھی دین کا پھیلانا اور پہنچانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں بیویوں یاد کرو ان آیات اور روایات کو جو تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا، علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں، کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی۔ اس لیے انہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا، اس پر عمل کیا، اس کو ہم تک، امت تک، انسانیت تک پہنچایا۔ اس نقل و حرکت، چلت پھرت، دعوت و تبلیغ کی محنت سے مردوں عورتوں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنائیں۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں قرآن و حدیث سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، سنا اور سنایا جا رہا تھا، عمل کیا اور کرایا جا رہا تھا، اور قرآن و حدیث کو عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے پھیلایا اور پہنچایا جا رہا تھا، اس طرح ہمارے ہر گھر میں قرآن حدیث کا سیکھنا سکھانا ہو، سنت اور شریعت کا سیکھنا سکھانا ہو، عبادت اور دعوت کا سیکھنا سکھانا ہو۔ ہمارا ہر گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونے پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گھر ہے جس میں قرآن پڑھا گیا، جس میں قرآن سنا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن سنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا۔ سب سے پہلے قرآن کا سیکھنا سکھانا، اس کا حلقہ جو قائم ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قائم ہوا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے گھر میں روزانہ قرآن مقدس کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن مقدس سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے،
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو مسلمان مردوں عورتوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو قرآن مقدس ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے قرآن مقدس کے اندر رہبری ہے، رہنمائی ہے۔ ہدی للناس، مردوں کو کیسے ہونا چاہیے، عورتوں کو کیسے ہونا چاہیے، میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، اور ان کو اپنی اولادوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے، یہ سارا سب کچھ اللہ نے اپنی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے۔ اس لیے اس کے الفاظ کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے معانی اور مطالب تفسیر کا بھی سیکھنا اور جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر مرد و عورت وہ ہیں جو قرآن مقدس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ سب سے افضل اعلیٰ مرد و عورت وہ ہیں جو قرآن مقدس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن، مردوں عورتوں تم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے قرآن مقدس کے بغیر۔ قرآن ہی تمہیں اللہ سے قریب کرے گا، قرآن ہی تمہیں رسول اللہ سے قریب کرے گا، قرآن ہی تمہیں جنت سے آخرت سے قریب کرے گا۔ اس لیے قرآن مقدس کے الفاظ ہمارے درست ہونے چاہیے۔ روزانہ قرآن مقدس کا سیکھنا سکھانا ہو۔ 10 صورتیں الحمدللہ سیکھ لی ہم نے، اب 11 صورتیں کرو، 12 صورتیں کرو، کا پارہ ہو گیا، اب دوسرا پارہ شروع کرو۔ اس طرح سورہ یاسین سیکھو، سورہ صافات سیکھو، سورہ رحمان سیکھو، سورہ واقعہ سیکھو، سورہ نور سیکھو، سورہ بقرہ، پورا قرآن سیکھنے کی فکر کوشش ہر مرد میں، عورت میں، ہر بچے بچی کے اندر ہونی چاہیے۔ تو روزانہ قرآن مقدس کا جب حلقہ ہمارے گھر کے اندر لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، ہم اللہ کے، اس کے رسول کے، آخرت کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آخرت میں، قیامت میں درجے انہی مردوں انہی عورتوں کے زیادہ بلند ہوں گے جو قرآن مقدس کو پڑھتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے، سیکھتے سکھاتے ہوں گے۔ کہا جائے اقرا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری منزل وہی ہے جہاں تو تلاوت کرتے کرتے ٹھہرے۔ تو قرآن مقدس ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرائے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرائے گا۔ قرآن مقدس کا سیکھنا سکھانا صرف 3 دن کی جماعت میں، 10 دن کی جماعت میں، چلے 2 ماہ کی جماعت میں نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کا سیکھنا سکھانا ہمارا روزانہ ہے۔ روزانہ ہمارے گھر کے اندر قرآن مقدس کا حلقہ لگنا چاہیے، اور روزانہ ہمارے گھر کے اندر احادیث مبارکہ کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیات بھی پڑھی جا رہی ہوں اور اس کے نبی کی روایات بھی پڑھی سنی یاد کی جا رہی ہوں۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے فضائل اعمال لکھی، فضائل صدقات لکھی، منتخب احادیث لکھی، تاکہ ہم میں کا ہر ایک وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی اپنا مضبوط گہرا تعلق قائم کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کل قیامت میں، روز حشر میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ مرد و عورت ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتے ہوں گے۔ درود و سلام جو مجھ پر زیادہ پڑھیں گے وہ قیامت میں مجھ سے قریب ہوں گے۔ شیخ زکریا نے لکھا فضائل درود میں کہ اس سے مراد محدثین ہیں جو احادیث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا اور حدیث سے، محدثین سے مراد ائمہ حدیث نہیں کہ صرف امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، بلکہ محدثین سے مراد وہ مرد و عورت ہیں جن کا تعلق حدیث سے ہو، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ ہندی میں ہو، کسی بھی زبان میں وہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، سننے سنانے میں مشغول ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا فضائل درود میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہماری تبلیغ کی، دعوت کی جماعت یہ بھی محدثین کے اندر شامل ہو گئی۔ جب دیکھو فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے، جب دیکھو فضائل صدقات پڑھی جا رہی ہے، جب دیکھو منتخب احادیث، تو نام ہی احادیث کا ہے، احادیث سے کتنا گہرا تعلق تبلیغ کا جماعت کا ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دیکھو فجر میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، ظہر میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، عصر میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، مغرب عشاء میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، سحروزہ میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، عشرے میں بھی ہو رہی ہے، چلے میں بھی ہو رہی ہے، 2 ماہ میں بھی ہو رہی ہے، 5 ماہ میں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے احادیث کے سننے سنانے کا اور پڑھنے پڑھانے کا جتنا اہتمام جماعتوں میں نکل کر ہوتا ہے اتنا کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو اس لیے جس طرح جماعتوں میں ہماری تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح روزانہ ہمارے گھر کے اندر بھی فضائل اعمال، صدقات، منتخب احادیث کی تعلیم ہونی چاہیے۔ جب ہمارے گھر میں قرآن مقدس کا سیکھنا سکھانا ہوگا تو ہمارے اندر تعلیم کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، اور جب ہمارے گھر میں احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی، سیکھی سنی جائیں گی، تو ہمارے اندر
عمل آئے گا، ہماری نماز درست ہوگی، ہمارا روزہ درست ہوگا، ہمارا حج زکوٰۃ درست ہوگا، عمل والی زندگی ہماری بنتی چلی جائے گی۔ قرآن کے حلقوں سے تعلیم کا سکھانے کا جذبہ پیدا ہوگا، سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور حدیث کی تعلیم سے عمل ہمارے زندگی میں آئے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ روزانہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 3 دن میں، 10 دن میں، 40 دن میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوا اور پھر گھر آ کر سب بھول گئے، نہیں، روزانہ گھر میں ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ، اس کا مذاکرہ ہمارے گھر میں روزانہ ہونا چاہیے۔ جب 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا تو پھر ہمارے مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا ذہن دعوت کا بنے گا، تبلیغ کا بنے گا، اللہ کے کلمے کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کا بنے گا، نماز کی دعوت دینے کا بنے گا، علم کی دعوت دینے کا بنے گا، ذکر کی دعوت دینے کا جذبہ اور فکر ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ کو عالم میں، امت میں، مردوں عورتوں میں زندہ کرنے کی ایک فکر، ایک پڑھن، ایک تڑپ اور ایک بے چینی ہمارے اندر پیدا ہوگی 6 صفات کے مذاکرے سے۔ اور پھر روزانہ ہمارے گھر کے اندر تشکیل ہونی چاہیے، یہ سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے۔ گھر میں روزانہ تشکیل ہوگی تو پھر ہر تیسرے مہینے ہمارے 3 دن لگیں گے، ورنہ تو پتہ چلا 3 دن لگ گئے اور پھر پورے سال چھٹی ہو گئی، عشرہ لگ گیا، پتہ چلا 10 سال چھٹی ہو گئی، 5 سال چھٹی ہو گئی، چلہ لگ گیا تو بس پوری عمر کے لیے کافی ہو گیا۔ نہیں، روزانہ جب گھر کے اندر ہمارے تشکیل ہوگی تو پھر ہر تیسرے مہینے ماہ مستورات جماعت کا بننا آسان ہوگا، ہر سال عشرہ کا لگنا آسان ہوگا، اور ہر تیسرے سال چلے میں جانا آسان ہوگا، اور ہر دوسرے سال تیسرے سال بیرون کا سفر کرنا ہمارے لیے آسان تر ہوتا چلا جائے گا جب گھر کے اندر روزانہ پابندی اہتمام کے ساتھ تشکیل ہوگی۔ یہ تشکیل بہت اہم ہے، بنیادی چیز ہے دعوت اور تبلیغ کی، اسی سے سارا کام عالم کے اندر پھیلائے پہنچائے، ورنہ بیان تو بہت ہو رہے ہیں، تعلیم اور تقریر تو بہت ہو رہی ہے، لیکن تشکیل، عمل کے لیے تیار کرنا، آمادہ کرنا، وہ کم ہو رہا ہے۔ اس تشکیل کے ذریعے سے الحمدللہ امت عمل پر پڑتی جا رہی ہے، مرد بھی دین پر دعوت پر آتے جا رہے ہیں اور عورتیں بھی دعوت اور دین پر آتی جا رہی ہیں، اس لیے روزانہ گھر میں تشکیل ہو، اس طرح نبیوں کے گھر میں تشکیل ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر میں اپنے ابا کی تشکیل کر رہے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، ما لم یاتی کا، آپ کے پاس نہیں آیا علم، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا آپ میری اتباع کر لو، میں آپ کو سیدھی راہ دکھا رہا ہوں۔ تو ابراہیم اپنے ابا کی اپنے گھر میں تشکیل کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ عطا فرما دیا، اولاد عطا فرما دی، اب وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم کو ان کے رب نے کہا اسلام لے آؤ، انہوں نے کہا میں اللہ کے رب العالمین کے فرما بردار ہو گیا۔ اور وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور نصیحت کی اور دعوت دی اور تبلیغ کی، اور یوں کہا یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں بچیوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان بنے بغیر مرنا نہیں، جب تک کہ اسلام اور دین سنت شریعت تمہاری زندگی میں نہ آئے اس وقت تک کہ تمہیں چین سے سکون سے نہیں بیٹھنا ہے، اسلام کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اپنے ابا کی بھی تشکیل کر رہے ابراہیم اور اپنے بچوں کی بھی تشکیل کر رہے ہیں۔ لقمان اپنے بیٹے کی تشکیل کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، بچے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا جرم ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کر، وانہی عن المنکر، بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، جو تبلیغ میں تکلیف آئے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے۔ تو ابا لقمان اپنے بیٹے کی تشکیل کر رہے ہیں، اللہ نے سورہ لقمان میں یہ واقعہ ہمیں سنا کر متوجہ کیا ہے، مردوں عورتوں ماں باپ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تشکیلیں کرتے رہو، ان کو سمجھاتے بتلاتے رہو، ان کو دین پر، شریعت پر، عبادت اور دعوت پر لاتے رہو، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، عبادت بھی کرو دعوت بھی دو، ان کا ذہن بناؤ۔ باپ کی ذمہ ہے کہ وہ بیٹوں کی تشکیل کرے، ماں کی ذمہ ہے بیٹوں کی تشکیل کرے، ماں باپ بچوں کی تشکیل کریں اور بچے ماں باپ کی تشکیل کریں۔ ابراہیم ابا کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اپنے گھر والوں کی تشکیل کرو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کریں،
پردہ فرض ہے، یہ نہیں جماعت میں جا رہے تو دستانے بھی ہیں، موزے بھی ہیں، اور شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، رشتہ داری میں جا رہے ہیں، پتہ چلا برقع بھی نہیں ہے، پتہ چلا کوئی موزے نہیں، کوئی دستانے نہیں، کہ نہیں، جس طرح پردہ جماعت میں ہے اس طرح پردہ شادی بیاہ میں بھی ہے، اس طرح پردہ رشتہ داروں میں جانے میں بھی ہے، فرض ہے یہ پردہ، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، عبادت فرض ہے، ایسے ہی پردہ بھی فرض ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، فرمایا آج اللہ کے نبی نے سوال کیا مسجد میں، مجلس میں، کسی سے جواب نہ بن پایا، کیا پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے لا یرین الرجال، کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے، وہ اپنے تایا کے لڑکے کو نہ دیکھے، چچا کے لڑکے کو نہ دیکھے، وہ اپنے خالہ کے لڑکے کو نہ دیکھے، وہ اپنے دیور کو نہ دیکھے، ایسا اپنے آپ کو چھپائے رکھے کہ نہ تو کوئی اسے دیکھ سکے اور نہ وہ کسے دیکھے۔ لا یرین الرجال، نہ وہ مردوں کو دیکھے، ولا یرونہن، اور ایسی ڈھکی چھپی رہے کہ کسی خالہ کے، پھوپھی کے، تایا کے، چچا کے، دیور کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ جب ایسے قریبی رشتہ داروں سے پردہ ہے تو باہر والوں سے کتنا زیادہ پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے۔ اللہ کے نبی کو بتایا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقت، سچ فرمایا میری بیٹی نے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات میری ہے وہی بات میری بچی نے کہی ہے، بات بالکل یہی ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز پردہ ہے، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز پردہ ہے۔ تو نبی کو حکم دیا گیا اپنی بیوی سے کہو، اپنی بچیوں سے کہو، اور ایمان والی عورتوں سے کہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو سمجھا رہے، پوری آیت اللہ نے نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں کو اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، اس کا زیب و زینت سامان چاہتی ہو، فتعالین آ جاؤ، امتعکن میں چند پیسے کپڑے تمہیں دے دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور پھر تمہیں خوبصورتی کے ساتھ جدا کر دوں گا۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو ایمان کی فکر کے ساتھ رہنا ہے، اعمال کی فکر کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے گھر میں مال کا، دولت کا، اسباب کا، چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا۔ اگر یہ مطالبہ ہے تمہارا تو آ جاؤ، کچھ پیسے لتے کپڑے دے دوں گا اور پھر میرے گھر سے تمہیں رخصت ہونا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم عورتوں اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو، آخرت کو چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو رسول اللہ اپنے گھر والوں کی تشکیل کر رہے، تو ان کی بیویوں نے فوراً کہا اخترنا اللہ ورسولہ، ہمیں مال دولت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا اسباب نہیں چاہیے، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کو منتخب کر لیا، ہمیں تو رسول اللہ چاہیے، ایمان عمل چاہیے۔ تو رسول اللہ اپنے گھر میں تشکیل کر رہے، اپنے گھر والوں کا ذہن بنا رہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تیاری میں لگو، مال دولت اسباب چیزوں کی فکر نہ کرو۔ تو جس طرح آپ نے گھر والوں کی تشکیل کی، اس طرح ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی گھر میں تشکیل کرنی ہے۔ رسول اللہ نے دعائیں دیں ان مردوں کو، ان عورتوں کو جو اپنے گھروں کے اندر تشکیل کرتے ہیں۔ فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے تہجد پڑھے، ثم ایقظ اہلہ، پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اٹھو جی تہجد پڑھ لو۔ تو فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ انکار کرے، فَنَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو وہ اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اس کو بیدار کر کے مصلی پر کھڑا کرے۔ رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت، اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے تہجد پڑھے، ثم ایقظت بعلها، پھر اپنے شوہر کو اٹھائے، اٹھو جی تہجد پڑھو، تہجد پڑھو۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے، فَنَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، تو وہ اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اس کو بیدار کرے۔ رسول اللہ کی دعا ہے ان مردوں عورتوں کے لیے جو تہجد کے لیے اپنے گھر والوں کو اٹھا رہے ہیں۔ جب تہجد جو نفل ہے اس کی تشکیل پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، رسول اللہ کی دعا مل رہی ہے۔ جب فجر کی تشکیل ہوگی گھر میں، اور جب عصر مغرب عشاء کی تشکیل ہوگی، جب دعوت و تبلیغ کی راہ خدا میں دین کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی گھروں کے اندر تشکیلیں ہوں گی، تو کتنی رحمتیں، برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں ملیں گی۔ اس لیے روزانہ ہمارے گھر کے اندر تشکیل ہونی چاہیے،
روزانہ تشکیل ہونی چاہیے، 5 ماہ کی بھی تشکیل ہو، 4 ماہ کی بھی تشکیل ہو۔ بچے ہمارے ماشاءاللہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، ان کی چلے کی تشکیل ہو، بقرعید آ رہی ہے، ان کی 10 دن کی تشکیل ہو، سہمائی ششمائی امتحان آنے والے ہیں، 3 دن کی ان کی تشکیل ہو، اسکول میں کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں، مئی جون میں جولائی میں چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ان کی تشکیلیں ہوں، گرمی کی سردی میں چھٹی میں اور سردی کی چھٹی میں، جب بھی چھٹی ہو، بار کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، بار کو ان کی 24 گھنٹے کی جماعت جائے۔ بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو 24 گھنٹے کی ان کی جماعت جائے۔ بچیوں کا بھی وقت ہمارے لگنا چاہیے، بچوں کا بھی وقت ہمارے لگنا چاہیے۔ لڑکیوں کا شادی سے پہلے عشرہ لگ جائے تاکہ شادی ہوتے ہی فوراً ان کا چلہ لگے اور پھر ان کے آگے کے سفر آسانی کے ساتھ ہوتے چلے جائیں۔ بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے 8 سال 9 سال پڑھتے ہوئے مدرسے میں چلے لگنے چاہیے۔ جب ان کے 8 سال 10 سال چلے لگ جائیں گے پھر وہ خود ہی کہیں گے ہم 1 سال میں جائیں گے، ہم دوسرے سال میں جائیں گے، ہم تیسرا سال لگائیں گے۔ ساری تشکیلیں وجود میں آئیں گی جب ہم روزانہ اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ اس طرح تعلیم کریں گے، روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا، روزانہ حدیث کی تعلیم اور روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ اور روزانہ تشکیل اور روزانہ مشورہ، کل کون تعلیم کرے، کل کون 6 صفات کا مذاکرہ کرے۔ اس طرح روزانہ ہمارے گھر کے اندر مشورہ بھی ہونا چاہیے اور تعلیم تشکیل اور 6 صفات کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے، اور ہر تیسرے مہینے ہمارا سفر راہ خدا میں ہونا چاہیے۔ گھر کے کام جس طرح ہمیں معلوم ہو گئے اسی طرح ہمیں مسجد کے کام بھی معلوم ہونے چاہیے کہ ہماری مسجد میں مشورہ کب ہے، ہماری مسجد میں تعلیم کب ہے، ہماری مسجد میں پہلا دوسرا گشت کب ہے، ہماری مسجد سے سہ روزہ کی جماعت کب نکل رہی ہے، چلے کی جماعت کب نکل رہی ہے۔ عورتوں کو مسجد کے اعمال کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول ما لنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال، اے اللہ کے رسول ہمارا کیا قصور ہے، قرآن میں اللہ مردوں کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں کر رہے۔ اللہ مردوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، مردوں کو کہہ رہے روزہ رکھو، مردوں کو کہہ رہے حج کرو، زکات دو، عورتوں کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ عورتیں بھی تو مسلمان ہیں، عورتیں بھی تو ایمان والی ہیں، ان کا بھی تو کچھ حق ہے، اللہ ہماری بھی تو تشکیل کریں، اللہ ہمارا بھی تو نام لیں قرآن میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرماتی ہیں، میں ایک دن نہا کر اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی، میں نے سنا رسول اللہ مسجد میں ہیں اور منبر پر بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فلففت شعری، میں نے بالوں کو اپنے فوراً ایسے ہی لپیٹا اور لپیٹتے ہی فوراً میں مسجد کی دیوار کے قریب جو ہمارے کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی دیوار تھی اس پر اپنا کان لگا کر سننے کھڑی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ مسجد کے اعمال کی ان کو اتنی فکر تھی کہ مسجد میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، جو امت کو سمجھا رہے ہیں، لاؤ اس کو بھی ہم سنیں۔ اور آج گھر کے اندر بھی ہماری فکر نہیں ہے کہ لاؤ گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کر لو، لاؤ گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ کر لو۔ ہمیں گھر میں بھی قرآن حدیث کے سننے سنانے کی فکر نہیں، اور اس زمانے میں مسجد میں بھی جو سننا سنایا جا رہا تھا قرآن، اس کی بھی اتنی فکر تھی۔ فرماتے فلففت شعری، میں نے بالوں کو لپیٹا اور فوراً پہنچ گئی، دیکھا رسول اللہ منبر پر ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی یقول، اللہ فرما رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ عورتوں، تمہیں فکر ہے کہ ہمارا نام قرآن میں نہیں آ رہا، اللہ ہماری تشکیل نہیں کر رہے، ہماری صفات بیان نہیں کر رہے، ہمارا بھی تو نام قرآن میں آنا چاہیے۔ لو آج ہم تمہارا نام قرآن میں ایک ہی آیت میں 10 دفعہ مردوں کے ساتھ لے رہے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد عورتیں، ان سب مرد و عورتوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ایک عورت کی فکر پر اللہ نے نازل فرما دی، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ 10 صفات ہر عورت کے اندر ہونی چاہیے، ہر مرد کے اندر ہونی چاہیے، جن کو اللہ نے 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ایک عورت کی طلب پر بیان فرمایا۔ تو جیسی طلب ہماری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، ایسی طلب ہماری ماؤں بہنوں میں سہروزہ لگا کر عشرہ لگا کر چلہ لگا کر پیدا اگر ہو گئی تو ہمارا یہ نکلنا کارآمد ہے۔
ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں. کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مشورہ کب ہے، تعلیم کب ہے مسجد میں، تاکہ اس وقت میں گھر کا کوئی مرد مسجد میں نہ رہے، گھر میں نہ رہے، لڑکا کوئی گھر میں نہ رہے، فوراً اس کو کہے جاؤ تمہارا پہلا گشت ہے، جاؤ تمہارا دوسرا گشت ہے. آپ نے 2 مہینے لگا دیے مردوں کی جماعت کے ساتھ، اب تیسرا مہینہ ہمارا آ رہا ہے، اب ہمیں سیر روزہ کے لیے لے کر چلو. تو یہ سارے اعمال گھر کے بھی معلوم ہوں اور مسجد کے بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اور ہم کہیں عزیز و قریب رشتہ داروں میں جا رہے ہیں خوشی غمی میں، وہاں جا کر بھی ہم دعوت دیں، تبلیغ کریں، وہاں جا کر بھی رشتہ داروں کی تشکیلیں کریں، ان کو آمادہ کریں. ہمارے گھر میں بھی کوئی عزیز اقارب رشتہ دار آ جائیں، ان کو بھی ہم بتا دیں کہ ہمارے یہاں اس وقت میں تعلیم ہوتی ہے، اس میں گھر کے سارے فرد بیٹھتے ہیں. گھر کی تعلیم قیامت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا وقت متعین نہ ہو. ایک وقت متعین کر دو، ناشتے کا وقت متعین ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت متعین ہے، شام کے کھانے کا وقت متعین ہے. اسی طرح تعلیم کا وقت متعین کر دو کہ اس وقت میں سارے مرد و عورت، سارے گھر کے افراد مل کر گھر کی تعلیم کریں گے. یہ وقت ہماری گھر کی تعلیم کا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعلیم ہو جائے گی. تعیین سے تسہیل ہوتی ہے، متعین کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے. متعین نہ ہو تو مشکل ہے. جیسے اب طے ہو گیا کہ بھئی 7:30 بجے 8 بجے بات ہوگی، روانگی کی واپسی ہو رہی ہے، گنگو جانا ہے، تو طے ہو گیا، اب بات ہو گئی، اب دعا ہو جائے گی. اسی طرح روزانہ جب گھر کے اندر تعلیم کا وقت طے کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ روزانہ گھر کے اندر بھی پابندی اہتمام کے ساتھ تعلیم ہوگی. اور ہماری مسجدیں وہ مسجد نبوی جیسی بن جائیں، ہمارے محلے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے بستی جیسے بن جائیں، اور ہمارے سارے مرد و عورت عبادت اور دعوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بن جائیں. اس کے لیے 4 مہینے مردوں کو ہمیں ہر سال راہ خدا میں بھیجنا ہے. 3 دفعہ جب 4 مہینے ہمارے مردوں کے لگ گئے، اب 5 مہینے کے لیے ان کو بھیجنا ہے. اسی طرح ہمیں بھی اپنے سیر روزہ کی عشرے کی چلے کی یہ ترتیب ہے، تمرین کے لیے، مشق کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بھائی تیسرے مہینے جانا ہے 3 دن میں، اگر تقاضا آ گیا تو دوسرے مہینے میں بھی جا سکتے ہیں، اگلے مہینے میں بھی جا سکتے ہیں. چلہ لگ گیا، ابھی چلہ لگا کر آئے تھے، دوسرے چلے میں جانا پڑ گیا، تقاضا آ گیا تو دوسرے چلے میں چلے جائیں. یہ مقصد حیات ہے. فرمایا اذا استنفرتم فانفروا، جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جایا کرے تو نکل جایا کرو. یہ نہ کہا کرو ہم تو سیر روزہ لگا کر آ گئے، ہم تو عشرہ لگا کر آ گئے، ہم تو چلہ لگا کر آ گئے، ہماری ابھی ترتیب نہیں. ترتیب تو آسانی اور مشق کے لیے ہے. مشق ہو گئی، اب تو تقاضوں پر ہمیں چلنا ہے. جب بھی بلاوا آئے گا ہم فوراً راہ خدا کے اندر نکل جائیں گے. مردوں کا تقاضا ہوگا تو مردوں کو بھیج دیں گے، اور مستورات کی جماعت کا تقاضا ہوگا تو ہم مستورات کی جماعت میں سیر روزہ سے لے کر 2 ماہ بیرون تک ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ تیار رہیں گے. تو اللہ کی مدد آئیں گی، نصرتیں آئیں گی، اس کی غیبی تعداد شامل حال ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. علماء نے فرمایا فجر سے مراد بقرہ عید کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جو ابھی چل رہی ہیں. 6 راتیں ہو گئی، 4 راتیں باقی ہیں. ہر رات شب قدر کے برابر ہے. جو اس میں عبادت کرتا ہے اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. شب قدر تو رمضان میں کسی کو ملی کسی کو نہ ملی پتہ نہیں، لیکن یہ 10 راتیں ہر رات شب قدر جیسی ہے. جو بھی اس میں جاگ کر عبادت کر لے گا وہ شب قدر کا ثواب حاصل کر لے گا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، فرماتے تھے ان راتوں میں اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤ اور اپنے چراغ مت بجھاؤ. اس زمانے میں چراغ جلتے تھے گھروں کے اندر، رات ہوتی تھی چراغ بجھا کر سو جاتے تھے. فرمایا ان 10 دنوں میں چراغ مت بجھاؤ، چراغ تمہارے گھروں میں جلتے رہنے چاہیے. آج کے زمانے میں لائٹ ہے، بلب ہے، ٹیوبیں ہیں، کہ ٹیوبیں بلب رات کو بجھنے نہیں چاہیے. ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں میں ہمارے گھر کے اندر روشنی ہوتی رہے، چاندنا ہوتا رہے، تاکہ کوئی قرآن پڑھتا رہے، کوئی ذکر کرتا رہے، کوئی توبہ کرتا رہے، کوئی استغفار کرتا رہے، اپنے لیے، امت کے لیے ہدایت کو، عبادت کو، دعوت کو مانگتا رہے. اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 9 روزے اگر کسی نے رکھ لیے تو 9 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. بلکہ ایک روایت میں تو ہے ذوالحجہ کا ہر دن 1000 دنوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحجہ 10,000 دنوں کے برابر ہے. جو بقرہ عید سے 1 دن پہلے ہے، اتوار کے دن، جو اس میں روزہ رکھ لے گا تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جس نے 9 روزے رکھ لیے ذوالحجہ کے، اس کو 18,000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. ہر دن 1000 دن کے برابر، اور 9 ذی الحجہ 10,000 دنوں کے برابر. 8,000 دن یہ ہو گئے اور 10,000 وہ ہو گئے. 18,000 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے. اب تو 3-4 دن رہ گئے ہیں باقی. ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں گرمی ہو رہی ہے، ہم تو سنتے ہیں یونس علیہ السلام نے 950 برس
تبلیغ کی دعوت دی، جہاں انہوں نے 950 برس تبلیغ کی۔ علماء نے لکھا سامت دہر کلہ، روایت میں ہے وہاں انہوں نے 950 برس روزے بھی رکھے، کیا گرمی کیا سردی، 950 سال روزے رکھ کر انہوں نے تبلیغ کی۔ ہم 950 سال نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 9 روزے رکھ لیں، کم سے کم رمضان کے 30 روزے رکھ کر ہی تبلیغ کر لیں، دعوت دے دیں۔ تو ہمارے گھر کے اندر نوافل روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں آج بچے بچیاں ہمارے نماز نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہمارے گھر میں نماز کا ماحول نہیں، روزے نہیں رکھ رہے اس لیے کہ ہمارے گھر میں روزوں کا ماحول نہیں، اس لیے ہمیں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے اور بقرعید کے 9 روزے رکھنے چاہیے، محرم کے 3 روزے رکھنے چاہیے، 3 نہیں تو 2 رکھنے چاہیے، اور اسی طرح جمعرات جمعے کا روزہ رکھنا چاہیے، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا چاہیے، اسی طرح ہر مہینے 3 دن روزے رکھنے چاہیے۔ جب ہمارے گھر میں پورے سال نفلی روزوں کا اہتمام ہوگا تو ہو نہیں سکتا کوئی ہمارے گھر کا مرد و عورت رمضان کے روزے چھوڑ دے۔ جب ہمارے گھر میں روزانہ تہجد کا، اشراق کا، اوابین کا اہتمام ہوگا، صلاۃ التوبہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام ہوگا، تو پھر ہو نہیں سکتا ہمارے گھر کے بچے وہ فجر چھوڑ دیں، عصر مغرب عشاء چھوڑ دیں۔ نوافل سے فرائض آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت اور دعوت کو جمع کر کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور علماء نے فرمایا، روایت میں ہے کہ 9 دن تو اس طرح عبادت کے ہیں، دن میں روزہ اور رات میں تہجد دعائیں، اور 10واں دن بقرعید کا ہے، اس کے اندر بقرعید کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب خون بہانا ہے۔ اس دن قربانی ہونی چاہیے، مردوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے، مال ہے، دولت ہے، زیورات ہیں، ان کے اوپر بھی واجب ہے قربانی۔ اور جب قربانی کرے تو وہ عورت بھی وہاں موجود ہو، بلکہ علماء نے لکھا کہ عورت بھی اگر قربانی کر دے تو اور بھی اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ تو قربانی تو کیا کرتی عورتیں آج، ذبح تو کیا کرتی جانور کو، اس وقت جب جانور ذبح ہوتے وہ وہاں موجود بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ جاؤ تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے، تم وہاں موجود رہو، تم وہاں موجود رہو۔ اور کیا ہی اچھا ہو ہمارا سفر اللہ کے راستے میں ہو اور پھر قربانی کا موقع آ جائے تو ہم وہاں قربانی کریں، جانور قربانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو سفر میں بھی قربانی کر رہے، سفر میں قربانی نہیں، لیکن ہم مقام پر رہتے بھی قربانی نہیں کر رہے۔ تو یہ بھی دعوت ہے، حج کی بھی دعوت دو، قربانی کی بھی دعوت دو۔ صحابہ رائے خدا میں گئے، فرماتے ہیں ہم رائے خدا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، بقرعید آ گئی تو ہم نے ایک درہم جمع کیا، 7 درہم میں ہم نے ایک قربانی کا جانور خرید لیا۔ اب قربانی کا جانور جب ہم نے خریدا تو 7 درہم میں ملا، رسول اللہ کو آگے بتایا، اللہ کے رسول بہت مہنگا ملا جانور، ہمیں قربانی کا جانور بہت مہنگا ملا۔ اللہ کے نبی نے قیامت تک فیصلہ فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جانور قربانی کا سب سے افضل ہے جو مہنگا ہو اور موٹا تازہ ہو، جتنا جانور موٹا تازہ اور مہنگا ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ قیامت تک اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا۔ اب لوگ کہے بہت مہنگے ہو رہے جانور، بہت مہنگے ہو رہے، قربانی کیسے کریں گے؟ تو رسول اللہ پہلے ہی بتا کے چلے گئے، 7 روپے میں آیا تھا اس زمانے میں، کہ جی بہت مہنگا ملا۔ فرمایا جتنا مہنگا جانور ہوگا، جتنا موٹا تازہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب قربانی کا جب نمبر آیا، ایسی قربانی کی، ابھی ہماری جماعت گئی 8 ملکوں میں، مکہ میں، مدینہ میں، اور لبنان میں، اردن میں، اور دبئی میں، مصر میں، افریقہ میں، ہم نے ہر جگہ یہ واقعہ سنایا، یہاں بھی ہم سناتے رہتے ہیں بار بار۔ میں نے کہا ایسی صحابہ نے قربانی کی، ایسی قربانی کی رائے خدا میں نکل کر 7 آدمیوں نے، آج تک ایسی قربانی گنگوں میں، سہارنپور میں، ہند و سندھ میں نہیں ہوئی، کسی نے دیکھی سنی نہیں۔ کہ جی کیسے قربانی ہوئی؟ کہ جب جانور کو لیا 7 روپے میں، اب ذبح کرنے کا نمبر آیا، روایت میں ایک صحابی نے ایک پیر پکڑ لیا جانور کا، دوسرے صحابی نے دوسرا پیر پکڑ لیا، اور تیسرے صحابی نے تیسرا پیر پکڑ لیا، چوتھے صحابی نے چوتھا پیر پکڑ لیا، 5ویں صحابی نے ایک سینگ پکڑ لیا، 6ٹھے صحابی نے دوسرا سینگ پکڑ لیا اور جانور کو گرا دیا۔ ذبح السابع، اور 7ویں نے ذبح کر دیا، کبروا جميعا، اور سب نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا۔ ایسی قربانی ہوئی، نہ رسوں کی ضرورت پڑی اور نہ رسیوں کی ضرورت پڑی، 4 نے 4 پیر پکڑ کے گرا دیا، 2 نے 2 سینگ پکڑ لیے اور 7ویں نے ذبح کر دیا، سب نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا۔ ایسی قربانی ہوتی تھی، شوق اور ذوق کے ساتھ، 7 حصے دار ہیں، اس طرح جانور کو گرایا اور 7ویں نے ذبح کر کے سب نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا۔ تو ایسی قربانیاں ہمارے علاقوں میں بھی ہوں اور ایسی نقل و حرکت چلت پھرت ہمارے علاقوں میں بھی ہو، رائے خدا کی اللہ تعالی ہم سب کو دیر کے لیے، دور کے لیے، اندرون بیرون کے لیے قبول فرمائے۔ جو کچھ ذرہ خیر ان 3 دن میں وجود میں آیا، اللہ اس کی آبیاری فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ سے
سے دعا کریں کہ اے اللہ جہاں جس گھر میں ہمارا قیام ہوا، تعلیم ہوئی، تشکیل ہوئی، اے اللہ ان سب گھر کے فرد کو دیندار بنا، دین کا مددگار بنا، اور انہیں بھی سہ روز عاشورہ چلہ 2 ماہ کے لیے قبول فرما۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے اس وقت لگانے کو بے حد قبول فرما، اس وقت لگانے کے اندر یا اللہ جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ ہمیں سب کو صحیح وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ایمان کے لیے، نماز کے لیے، علم و ذکر کے لیے، اکرام و اخلاص کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما، ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، یا اللہ ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تبلیغ میں، تعلیم میں، عبادت میں، دعوت میں، علم میں، ذکر میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے سہ روزہ کی توفیق عطا فرمائی، ایسے عشرے کے لیے، چلے کے لیے، 2 ماہ کے لیے بھی ہمیں سب کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین جن بستی گھروں میں ہمارا قیام ہوا ان گھر کے ایک ایک فرد کو عبادت اور دعوت کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین سنت و شریعت کا ماحول پورے عالم میں قائم فرما، اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر، ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ اے اللہ تیرے بندے بندیاں تیرے در پہ پہنچ چکے، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما، آسان فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، ہمیں بھی ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما، وہاں بھی ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں کی مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنی غیبی تائیدات شامل حال فرما۔ اے اللہ ظالم و مجرموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان کو چن کر زیر و زبر فرما، نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی رضا خوشنودی کے فیصلے فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما۔ سفر میں اللہ آپ ہمارے ساتھی بن جائیے، ہمارے گھر والوں کے خلیفہ اور نائب بن جائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کی تمام شرور فتن سے اے اللہ ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما قضیت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ